اور آخر میں کیا فرمایا کہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور اللہ حکیم ہے۔ حکیم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں نے تمہارے اوپر جو احکام لازم کیے ہیں، جو پابندیاں تم پر لگائی ہیں، ان کے اندر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ حکمتیں ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں، اور ہم ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیے گا، زندگی بھر کام آئے گا، کہ ہم حکمتوں کے پابند نہیں ہیں، ہم حکم کے پابند ہیں۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ نماز کیوں پڑھنی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس بات کی پابندی ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم اس کی کھوج میں لگ جائیں کہ جی روزہ کیوں رکھنا ہے، کیا فائدہ ہوگا روزہ رکھنے سے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ قربانی کے 3 دنوں میں قربانی کرنی ہے، ہم اس بات کے پابند نہیں ہے کہ جی کیوں کرنی ہے۔ ٹھیک، مجھ سے کم از کم جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ بھئی یہ شریعت کے اندر یہ حکم کیوں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی اس کا جواب اللہ سے جا کے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو۔ سمجھ میں آئی؟ ایک دفعہ ایک ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، اب یہاں سے چلے گئے ہیں، ان کا بیٹا تھا ایسے کوئی 13-14 سال کا، 15 سال کا۔ وہ ایک دن میرے پاس آئے کہ مولانا صاحب 1 منٹ کے لیے رکیں ذرا۔ میں کہ جی رک جاتے ہیں، حکم کریں۔ مولانا صاحب میرے بیٹے کے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہے۔ میں کہا اللہ خیر کرے، یہ جو کالج اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، ان کے ذہنوں کے اندر سوال بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے آتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، میں کہا اللہ خیر کرے، پتہ نہیں بچے کے ذہن میں کیا سوال آ گیا، کیا سوال نہیں آ گیا۔ میں نے کہا پوچھو بیٹا، کوشش کروں گا، اگر پتہ ہوگا تو جواب دے دوں گا، نہیں پتہ ہوگا تو نہیں جواب دوں گا۔ تو کہتے ہیں مولانا صاحب بچے کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ ہم مغرب کی نماز میں اونچی آواز میں کیوں تلاوت کرتے ہیں اور عصر کی نماز میں اونچی آواز میں کیوں تلاوت نہیں کرتے۔ وہ پہلے تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی، میں کہ ایسی بچے کا بیچارے کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو پھر میں نے اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھایا، میں نے کہا بیٹا ہم اس کیوں کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی نماز پڑھائی، صحابہ نے ان سے ایسے ہی نماز سیکھی، پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو ایسے ہی نماز سکھلائی، اور اسی طرح سینہ بہ سینہ نقل ہوتے ہوئے یہ نماز ہم تک اسی طرح پہنچ گئی۔ تو لہٰذا ہم اب اسی طرح نماز پڑھنے کے پابند ہیں۔ اب یہ اس میں قرات کیوں نہیں کی جاتی، اس میں قرات کیوں کی جاتی ہے، پہلی 2 رکعتوں میں کیوں کی جاتی ہے، آخری میں کیوں نہیں کی جاتی، میں نے کہا بیٹا ہمیں اس کیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کیوں کے متعلق بتایا ہی نہیں گیا۔ وقت اگر 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کی میں پیشگی معذرت چاہوں گا۔ ابھی کل مجھے مسجد کے باہر ایک صاحب ملے تو مجھ سے وہ سوال کرنے لگے، کہتے مولانا صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا بھائی پوچھیں۔ کہتے جی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی گئی تو وہ جو آدمی ان کی جگہ پر پھانسی چڑھ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھانسی نہیں دی گئی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو وہ جو ان کی جگہ پر جس آدمی کو پھانسی دی گئی، اس کی شکل پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی یا بعد میں اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی؟ میں نے کہا بھائی میری بات سنو، میں نے کہا قبر میں تم سے یہ سوال ہونا ہے؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا میدان حشر میں تم سے یہ سوال ہونا ہے؟ کہتا جی نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، جس سوال کے متعلق تم سے آخرت میں پوچھا ہی نہیں جانا، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ میں نے کہا قربانی کے دن آ رہے ہیں کہ قربانی کے مسئلے مسائل پوچھو کہ کس نے قربانی کرنی ہے، کس نے نہیں قربانی کرنی، عید کی نماز ہمیں کیسے پڑھنی چاہیے، کیسے نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا جو ضروری چیزیں ہیں وہ پوچھو، جو غیر ضروری ہمارا دیکھیں، میں ایک مذاق سے ہٹ کر ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس وقت ہمارے دین کے حوالے سے ہمارے جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ایسی بلا وجہ فضول غیر ضروری قسم کے سوالات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بھائی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا تھا یا سفید تھا، بھائی تمہیں کیا، کالا ہو یا سفید ہو، تمہیں اس سے کیا لینا دینا، تم نے اس کا گوشت کھانا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ غیر ضروری چیزیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔